پلینٹر تو میرے خیال میں ڈائریکٹ امریکن کو وہ سارا ڈیٹا دے رہی ہے. جب سعودی عرب نے، یو اے ای نے، اس کے بعد کویت نے، باقی ملکوں نے اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا شروع کیا، میں بات کر رہا ہوں کہ سلطان ایئر بیس پہ بھی اٹیک ہوا ہے کہ آپ آئیں ادھر، ہم آپ کو ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بہت اچھا ورکنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں یہاں پہ. لیکن اب تو یہ ڈیٹا سینٹرز تو جنگ کا حصہ، ایک اسٹریٹجک جنگ کا ایک پارٹ بنتے جا رہے ہیں نا. کہ اب یہ جنگ جو ہے بہت زیادہ ٹارگیٹڈ ہوتی جا رہی ہے. تو یہ تو پھر پورا خطہ ہی تباہ ہو جائے گا سر، اور پھر اس میں تو اسرائیل کی جیت ہے. وہ تو اس کوشش میں ہیں کہ یہ ملک آپس میں لڑیں اور کمزور ہوں. کچھ شرائط پیش کی، اور ٹرمپ نے بھی کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی ہدف رہا ہی نہیں باقی. ان کمپنیوں کے ڈیٹا سینٹرز کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو پوری دنیا ہل کے رہ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشرق وسطیٰ میں ایران، اسرائیل، امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی نئی سطح پر پہنچ چکی ہے، جس میں فوجی کارروائیاں اب صرف فوجی تنصیبات تک محدود نہیں رہی، بلکہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر مثلا ڈیٹا سینٹرز وغیرہ بھی نشانے پر آ رہے ہیں. میں ہیں عابد محمد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل، اور میرے ساتھ ہیں حنیف صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر اب تو جیسے 2-3 دن پہلے لگ رہا تھا کہ شاید جنگ بندی ہو جائے، دونوں طرف سے کوئی بیانات آتے، لیکن یہ 2-3 دن میں کشیدگی نئی عروج کی طرف چلی گئی ہے، اور صرف فوجی تنصیبات سے ہٹ کر اب تو اس کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے. اور پہلے تو امریکہ نے بھی ان کے جو مین معاشی ہب تھا، ہاگ کے جو ان کا سٹی تھا، اس کے اوپر بھی انہوں نے حملے نہیں کیے تھے، لیکن اب اس کو بھی انہوں نے مکمل جو دعویٰ کی ہے ٹرمپ نے کہ بھئی ہم نے ان کا مکمل فوجی تنصیبات تباہ کر دی ہیں. اور دوسری طرف ایران نے بھی جنگ کا دائرہ جو ہے وہ وسیع کر دیا، اور جو فوجی تنصیبات بھی ہیں اور دوسرا انفراسٹرکچر، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے، اس کے اوپر بھی حملے شروع کر دیے. تو یہ آپ کدھر معاملات جا رہے ہیں؟ کہ یہ جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے، اس کو گلف میں لانے کے لیے گلف ممالک نے، خاص طور پر یو اے ای نے اور سعودی عرب نے بہت زیادہ محنت کی، اور ماحول اس طرح کا تھا کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ ان کی یہ کوشش جو تھی وہ قابل عمل بھی ہوئی، اس پر عمل بھی ہوا، اور یہ کمپنیاں گلف میں آئیں بھی. اس کے پیچھے ایک 50 سال کی ہسٹری ہے پوری، کہ 70s کی دہائی میں جب سعودی عرب نے، یو اے ای نے، اس کے بعد کویت نے، باقی ملکوں نے اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا شروع کیا، تو انہوں نے دنیا بھر کی کمپنیوں کو اور تجارتی کمپنیوں کو اس میں خاص طور پہ یہ میسیج دیا اور اس بات پر قائل کیا کہ یہ دنیا کا پرامن ترین خطہ ہے، ہم آپ کو یہاں پہ بہترین انفراسٹرکچر دیں گے، بہترین سہولیات دیں گے، بہترین ورکنگ انوائرمنٹ دیں گے، اس سے اچھا بزنس انوائرمنٹ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. یہاں پہ قانون کی عملداری بہت ہے، اور عدالتیں فوری انصاف کرتی ہیں، اس لیے کسی جگہ بھی آپ کی سرمایہ کاری ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہے. تو رفتہ رفتہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے ادھر کا رخ کیا. اس 40 سال کا ایک پس منظر جو ہے، جس میں وہ دنیا بھر کی سرمایہ کاری کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہوئے، اور دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہوئے، جب انہوں نے ٹیکنالوجی کمپنیز سے یہ کہا کہ آپ آئیں ادھر، ہم آپ کو ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بہت اچھا ورکنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں یہاں پہ، کہ آپ آئیں یہاں پہ کام کریں. تو وہ پچھلا جو 40 سال کا ایک تاریخ تھی بہت اچھے بزنس انوائرمنٹ کی، اس کی وجہ سے یہ ٹیکنالوجی کمپنیاں فوری طور پہ جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مڈل ایسٹ میں جا رہے ہیں، خاص طور پہ یو اے ای میں اور سعودی عرب میں. اور بڑی بڑی کمپنیوں کے ہیڈ آفیسز، جی بڑی بڑی کمپنیاں آئی ہیں اس میں. انہوں نے نہ صرف یہاں پہ اپنا وہ انفراسٹرکچر یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا لے کے آئے، بلکہ اپنے ڈیٹا سینٹرز، جو سب سے مہنگی ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ ڈیٹا سینٹرز کے اندر ہے، کہ انہوں نے ڈیٹا سینٹرز بھی یہاں منتقل کرنا شروع کیے. لیکن اب تو یہ ڈیٹا سینٹرز تو جنگ کا حصہ، ایک اسٹریٹجک جنگ کا ایک پارٹ بنتے جا رہے ہیں نا، کیونکہ سارا ڈیٹا جو بھی فضائی نگرانی ہے، نقل و حرکت ہے، وہ سارا تو آپ کو ڈیٹا کے تھرو مل جاتا ہے.
تو ایران کا یہ جو ٹیکنالوجی کے سینٹرز کو نشانہ بنانا ہے تو لیکن اس میں تو پھر عملی طور پر یہ پورا خطہ اس میں اب داخل ہو جائے گا. گزشتہ ہفتے میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ اب یہ جنگ جو ہے بہت زیادہ ٹارگیٹڈ ہوتی جا رہی ہے اور اس میں سپلائی چینز جو ہیں وہ شامل ہو رہی ہیں. سپلائی چینز انہوں نے شامل کی، اس میں تیل کی ترسیل اور تجارت جو ہے آپ دیکھیں وہ آلموسٹ ختم ہو گئی ہے. اپنا ہورمز گول تو بالکل بند کر دیا. جی پھر انہوں نے جہازوں کے اوپر حملے بھی کیے ہیں. امریکہ نے کوشش بھی کی کہ وہاں سے حفاظت کے ساتھ ان پھنسے ہوئے ٹینکرز کو نکالیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے ابھی تک، وہ بڑی کامیابی ان کو نہیں ملی. پھر وہاں پہ کیونکہ یہ تمام کے تمام گلف سٹیٹس جو ہیں یہ کھانے پینے کے لیے باہر سے انحصار کرتی ہیں اور ان کی خوراک کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے، باقی ملکوں سے جاتا ہے. اس میں سعودی عرب کو تھوڑا سا فائدہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے یہ اپنی ریڈ سی یا بحیرہ احمر والی جو جدہ کی سائیڈ والی بندرگاہ ہے وہاں سے بھی چیزیں امپورٹ کر سکتے ہیں اور کر لیتے ہیں. لیکن باقی سارے کے سارے ممالک کیونکہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان کی رسائی ہی نہیں ہے کسی بھی طرح ریڈ سی تک، تو وہ آبنائے حرمت سے گزرنے کے ہی ان کی ضرورت ہی بھی وہ اسی کے پابند ہیں کہ ان کی ساری تجارت اسی کے ذریعے ہوگی. اب یہ جو فیصلہ کیا ہے ایران نے اور جس کا بڑا چرچا ہے ایرانی میڈیا کے اندر کہ اب بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں جو ہیں وہ نشانہ بن رہی ہیں اور نشانہ بننے جا رہی ہیں. انہوں نے کوئی لسٹ بھی جاری کی ہے؟ جی انہوں نے لسٹ جاری کی ہے جس میں گوگل ہے، امیزون ہے، مائکروسافٹ، انویڈا، آئی بی ایم، اوریکل اور پلانیٹر ٹیکنالوجیز جو ہیں. پلانیٹر تو میرے ڈائریکٹ امریکن کو وہ سارا ڈیٹا دے رہی ہے. نہیں، یہ ساری دے رہی ہیں ان کو. گوگل کے ساتھ بھی تو ان کا بھی ایگریمنٹ ہے، ان کی پارٹنرشپس ہیں اور مائکروسافٹ کے ساتھ ان کی پارٹنرشپس ہیں. اچھا، انویڈا جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے. جی بالکل، اس وقت تو یہ ٹریلین ڈالر یہ سب سے واحد یہ جو ٹریلین ڈالر کمپنیز ہیں ان میں بھی جو سب سے اوپر ہے یہ ٹاپ انویڈا اس پہ ہے. اور یہ اس میں کمپیوٹر چپس بنانے میں اور باقی جو اس کا انتہائی اہم سافٹ ویئرز بنانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. اب یہ ساری کمپنیاں گلف کے اندر موجود ہیں. اگر ان کمپنیوں کے آفیسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کمپنیوں کے ڈیٹا سینٹرز کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو پوری دنیا ہل کے رہ جائے گی. اب دیکھیں ان کے پاس جو کنیکٹیویٹی ہے یہ اس کے ساتھ آپ کا پورے کا پورا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر چل رہا ہے. آپ کی تمام آپ اس کو کہیں کہ جو ای کامرس ہے وہ اس پہ چل رہی ہے، ای بینکنگ اس کے اوپر چل رہی ہے، تمام الیکٹرانک پورٹلز جو ہیں وہ انہی ڈیٹا سینٹرز کے ساتھ منسلک ہیں اور انہی کمپنیوں کے بنائے ہوئے سسٹمز کے اوپر چل رہے ہیں. اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر یہ سروسز بھی صرف گلف کے اندر نہیں دنیا بھر میں بہت بری طرح متاثر ہوں گی. ابھی آپ دیکھیں سلطان ایئر بیس پہ بھی ایران کی طرف سے جو نا اٹیک ہوا ہے. اب اس کا رزلٹ تو یہی ہے کہ خلیجی ممالک بشمول سعودی عرب ان کے اوپر جب اٹیک ہو رہے ہیں اور اگر ان کی طرف سے ایک بھی جواب آ گیا تو پھر تو جو اسرائیل اور امریکہ چاہ رہے ہیں کہ خلیجی ممالک اور ایران آپس میں الجھ جائیں تو یہ تو معاملہ ادھر ہی جاتا نظر آ رہا ہے. اس سے قبل اس بات سے قبل یہ دیکھیں کہ ڈیٹا سینٹرز ہیں، کلاؤڈ پلیٹ فارمز ہیں، R&D سینٹرز ہیں، کلاؤڈ سروس انفراسٹرکچر ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اور یہ ڈیجیٹل دنیا جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا ہدف بن رہی ہے اور بننے جا رہی ہے. امیزون ویب سینٹرز جو ہیں ان کے اوپر ڈرون حملے ہوئے ہیں UAE کے اندر بھی اور بحرین کے اندر بھی، اور یہ معاملہ اب آگے بڑھے گا. تو وہ پھر یہ ابھی جو جنگ کا دائرہ جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ سلطان ایئر بیس پہ بھی اٹیک ہوا ہے اور باقی بھی خلیجی ممالک پہ اٹیک ہو رہے ہیں، ڈرون بھی ہو رہے ہیں، ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں. تو یہ تو اگر خلیجی ممالک اس میں شامل ہو جاتے ہیں یا وہ جواب دے دیتے ہیں تو جو اسرائیل اور امریکہ چاہ رہے ہیں کہ یہ خلیجی ملک ہی آپس میں یہ لڑیں
تو وہ تو ان کا خواب پورا ہو جائے گا. وہ تو اس کوشش میں ہیں کہ یہ ملک آپس میں لڑیں اور کمزور ہوں اور ان کے درمیان ایک ایسی باد اعتمادی آئے کہ یہ پھر آئندہ بہت عرصے تک کبھی اکٹھے نہ چل سکے. تو یہ تو پھر پورا خطہ ہی تباہ ہو جائے گا سر, اور پھر اس میں تو اسرائیل کی جیت ہے. یہ خطہ اب تباہی کی طرف چل پڑا ہے. اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ جی نہیں ایسی بات نہیں ہے, ابھی نہیں ہے یہ بات, یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ اب یہ تباہی ہو گئی اور یہاں پہ یہ اعتماد جو ہے جو بزنس مین کا تھا وہ ختم نہیں ہوا, تو یہ بات غلط ہے. بزنس مینوں کا اعتماد ختم ہو چکا. تمام اسرائیلی جو یو اے ای کے اندر موجود تھے وہ واپس جا چکے. سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اسرائیل لاکھوں لوگ اسرائیلی لوگوں کی تھی اور وہ یہاں پہ اچھا خاصا بزنس کر رہے تھے. جی نہیں, اس کے علاوہ بھی امریکن بہت تھے, برٹش یورپین بہت تھے, چائنیز بہت تھے. اب یہ وہاں سے جو بھی فلائٹ جاتی ہے آپ دیکھیں نا, وہاں سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں گلف کے اندر سے. تو یہ تو اس کی مارکیٹ بالکل ڈاؤن ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ لاکھوں لوگ نکل رہے ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرح واپس آ جائیں گے؟ فوری طور پر تو ممکن نہیں ہے سر. 1990 میں جب عراق وار ہوئی کہ صدام حسین نے کویت پہ قبضہ کیا اور پھر وہ کویت پہ قبضہ ختم کرانے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادی آ گئے اور وہاں پہ جو تباہی ہوئی اور جو لوگ نکلے, اس وقت عراق ایک بہت ترقی کرتا ہوا ملک تھا اور پاکستان سے بھی اور دنیا بھر سے بہت لوگ وہاں پہ کام کرنے کے لیے جاتے تھے. جی اچھے خاصے پاکستانی عراق میں اس وقت پھنس گئے تھے. اور جب یہ جنگ لگی تو اس کے بعد آج تک کتنے 45-46 سال ہو گئے, سوری 35-36 سال ہو گئے. کیا عراق میں وہ بزنس کا ماحول بن سکا؟ کیا وہ ترقی کا ماحول بن سکا؟ عراق تو بالکل ختم ہو چکا ہے نا سر, عملی طور پر تو وہ معاملہ بنا ہی نہیں ہے. یہی باد اعتمادی جب یہاں پہ آ رہی ہے, جو لوگ اپنا اربوں ڈالر کا سرمایہ لے کے آئے اور انہوں نے وہاں پہ سرمایہ کاری کی اس بنیاد پہ کہ انہیں یہ یقین تھا کہ یہ بہت پرامن خطہ ہے. ابھی جو ٹرمپ جب اس سعودی عرب بھی آیا اور اس کے بعد 1000 ارب ڈالر کی تو سعودیہ نے انویسٹمنٹ کا اعلان کیا, تو مین جو ٹارگٹ ایریا تھے وہ اے آئی, ڈیجیٹل انفراسٹرکچر, انرجی کے تھے, ان پہ زیادہ انویسٹمنٹ تھی. تو اب اگر یہ خطہ جنگ میں رہتا ہے تو وہ انویسٹمنٹ بھی تو ختم ہو جائے گی. وہ ساری انویسٹمنٹ اب یہ جنگ آگے چلتی ہے یا کسی بھی وجہ سے یا کچھ لوگوں کے درمیان میں آنے کی وجہ سے رک بھی جاتی ہے تو پھر بھی یہ اعتماد بحال نہیں ہو سکے. لیکن یہ 2 دنوں میں یکدم کیوں سچویشن زیادہ بڑھ گئی ہے؟ اس سے پہلے تو کچھ لگ رہا تھا, جیسے ایرانی پریزیڈنٹ نے کچھ شرائط پیش کی اور ٹرمپ نے بھی کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی ہدف رہا ہی نہیں باقی. لیکن یہ حملوں کی شدت میں آنا اور اس کا دائرہ وسیع کرنا, تو یہ تو لگ رہا ہے کہ ایک نئی سچویشن بن رہی ہے. ایران اس کو زیادہ وسیع کر رہا ہے نا. اب دیکھیں ان کے جیسے آپ تو ان کے پاس اور کیا چوائس ہے؟ نہیں, ان کے جیسے آپ نے کہا کہ وہ اس پہ ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا, جی سلطان ایئر بیس پہ, سلطان ایئر بیس پہ حملہ ہوا, اس کے بعد ان کی ریفائنریز کے اوپر حملے ہوئے, اس کے بعد آپ دیکھیں دبئی کے اندر جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں ان کو جا کے ڈرونز لگے ہیں. جی بلڈنگز کے اندر ڈرون لگے ہیں, وہاں پہ آگ لگی ہے اور اچھا خاصا نقصان ہوا ہے. اور وہاں پہ ڈرون جا کے لگے ہیں ہائی رائز بلڈنگز میں, وہاں پہ اچھا خاصا نقصان ہوا ہے. اور جن لوگوں نے وہ عمارتیں خالی کر دی ہیں اور وہ وہاں سے نکل رہے ہیں, وہ کس طرح واپس آئیں گے؟ میں یہی بات کہہ رہا ہوں, یہ ایک اتنا بڑا نقصان ہے. اور ابھی اگلے چند دن یہ سلسلہ اگر اور چلا تو یہ ٹیکنالوجی کمپنیاں بھاگ جائیں گی, بہت بڑا نقصان ہوگا سارے کے سارے ای کامرس بزنس کو. اور پھر جو فوڈ سپلائی چینز ہیں وہ بھی بڑی متاثر وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں, اور ابھی باہر سے فوڈ جا نہیں رہا وہاں پہ. سر ایون جب یہ کچھ عرصہ پہلے جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی تو جو اسرائیل کے اندر بھی ٹیک کمپنیاں تھیں تو وہ بھی چھوڑ گئی تھی, اسرائیل کو چھوڑ کے چلی گئی تھی. تو یہ تو ظاہر ہے بزنس مین یا جو ٹیک کمپنیز ہیں ان کو تو انوائرمنٹ چاہیے, تو اگر وہ انوائرمنٹ نہیں ملے گا تو وہاں پہ تو یہ بزنس کلوزر ہو جائے گا. دیکھیں چاہے یہ کمپنیاں
دفاعی میدان میں بھی کام کرتی ہوں، چاہے ان کے سافٹ ویئرز اور ان کے ہارڈ ویئرز دفاعی شعبے کے لیے استعمال ہوتے ہوں، چاہے ان کے ڈیٹا سینٹرز بھی یہ سہولت پرووائڈ کرتے ہوں، پھر بھی ان کے اندر کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ فوجی نہیں ہیں، پوری دنیا سے سویلین ہیں، وہ فوجی نہیں ہیں، وہ دنیا کے انتہائی پڑھے لکھے، انتہائی سکلڈ، پڑھے لکھے سے بھی زیادہ انتہائی ماہر اور سکلڈ لوگ ہیں۔ وہ تو اپنے ملک چھوڑ کے ان کمپنیوں میں جاتے ہیں، اسی لیے جاتے ہیں کہ اچھی سیلریز ملیں، ان کی صلاحیتوں سے اچھی طریقے سے اگر فائدہ لیا جائے تو ان کو بھی پھر اس کا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا لیپ ٹاپ لے کے کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں تو وہ لاکھوں ڈالر پھر بھی کما لیتے ہیں اور کما لیں گے، تو لہٰذا وہ اس انوائرمنٹ میں تو رہیں گے، وہ اس انوائرمنٹ میں نہیں رہیں گے۔ اچھا، دوسرا یہ جو ایران کا جو مین ہب تھا، جو ابھی بھی ہے ظاہر ہے، جہاں سے ساری ان کی پیٹرول کی جو معیشت اس پہ انحصار کر رہی ہے خاک پہ، اس پہ جو جتنی بھی ڈیفینس انسٹالیشن تھی اس کے اوپر امریکنز نے حملہ کر کے دعویٰ کیا کہ ہم نے اس کو تباہ کر دیا، اور ایک جو تھیوری اور چل رہی ہے کہ امریکہ کا شاید یہ پلان ہے کہ ایران کو تقسیم کر دیا جائے، تو کیا اس طرح کی بھی کوئی چیزیں چل رہی ہیں؟ ان کی تو بڑی خواہش ہے۔ دیکھیں، امریکہ نے متعدد مواقع پہ کردوں کو استعمال کیا، جی، اس نے عراق کے خلاف بھی کردوں کو استعمال کیا، اس نے ترکی کے خلاف بھی کردوں کو استعمال کیا، وہ ایران کے خلاف بھی کردوں کو استعمال کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ 2-2.5 کروڑ کی آبادی ہے کردوں کی، یہ اس پورے علاقے میں بکھری ہوئی ہے، یہ جنگجو قسم کی قوم ہے، ان کو اسلحہ چاہیے، پیسہ چاہیے، یہ کسی کے لیے بھی لڑ لیتے ہیں۔ تو ان کی کوشش ہے، اور کچھ اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ شاید جو کرد قیادت ہے ایران کے اندر اور عراق کے اندر، ان کے ساتھ کچھ رابطے کیے جا رہے ہیں کہ وہ اندر سے کوئی شورش برپا کریں۔ اس حد تک تو اگر امریکہ کرتا ہے تو ممکن ہے ہو جائے، لیکن ایران کے اندر جو ایرانی قوم ہے اس کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ تقسیم ہو جائے گی اس موقع پہ، وہ ناممکن ہے۔ نہیں، وہ تو دیکھیں، یہ تو امریکنز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جنگ کے موقع پہ اوپر قومیں کہاں پہ تقسیم ہوتی ہیں، بلکہ متحد ہو جاتی ہیں، اور ایران کی تو ایک ہسٹری ہے، تو وہ ان کا تقسیم کا جو خواب تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ وہ تقسیم نہیں ہو سکتا، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ ایرانی قوم ایک تھی، ایک ہے اور ایک رہے گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ اس طرح کر کے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کردوں کو استعمال کرے، کچھ اور اس طرح کی کوششیں کر کے چھوٹا موٹا ایلیمنٹ جو ہے ہاں وہ اندر کوئی انریسٹ پھیلانے کی کوشش کرے، لیکن تقسیم ممکن نہیں ہے۔ جی ناظرین، انفراسٹرکچر وارفیئر کی نئی شکل نے خطے کو ڈیجیٹل جنگ کے محاذ میں بدل دیا ہے، جہاں حالات صرف فوجی اڈوں سے نہیں بلکہ ڈیجیٹل سروسز تک پھیل رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل، چینل کو لائک، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ پاکستان زندہ باد۔